ضروری ہے وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔ میں ملتمس ہوں اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے نہایت ہی بزرگ محترم مہمان گرامی جناب محترم مرزا یوسف صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، ولن ترضى عنک الیہود والنصارى حتیٰ تتبع ملتہم۔ سب سے پہلے میں آج کے مولود مسعود کے حوالے سے جو باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس نبی محترم کی ولادت باسعادت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں بالعموم اور یہاں حاضر تمام علماء، مشائخ، زعماء، قومیات کے لوگ، نوجوان، طلباء، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور حضرت حجت الاسلام آغا سید جواد نقوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اتحاد کے حوالے سے کام ہوتا رہا ہے، کرتے رہے ہیں۔ مثلا خود کراچی کے اندر ہماری ایک تنظیم ہے متحدہ علماء محاذ، جن کے اکابرین یہاں موجود ہے، علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، مولانا منظر الحق تھانوی صاحب، مولانا سلیم اللہ ترکی صاحب، اور بھی علماء کرام یہاں آئے ہوئے ہیں کراچی سے کافی تعداد میں۔ ایک مدت سے اتحاد کے لیے کام کرتا رہا ہوں، مگر وہ کام جو آج علامہ صاحب نے کیا ہے وہ آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں کیا، جبکہ اس کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے۔ آج جتنی اتحاد کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہو۔ جیسے میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ کی خدمت میں کہ اے میرے حبیب، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی، ان کے ایجنڈے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو دشمنان اسلام نے کوشش کی پیغمبر خاتم رحمت للعالمین علیہ السلام کو ہر سطح پر روکنے کی، اذیتیں دی، یعنی یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں بھی کی گئی۔ مگر آج بظاہر مصطفیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر امت مصطفیٰ ہمارے سامنے۔ اس امت کے ساتھ بھی یہی بات ہے کہ یہود و نصارہ جب تک آپ سے راضی نہ ہوں آپ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے۔ یہ استعماری قوتوں نے بتا دیا۔
کہ ہم تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، تمہیں ہمارے ایجنڈے پہ کام کرنا ہوگا۔ آج پاکستان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور ادھر ایران کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہے، مگر ایران نے تو نہ کبھی استعماری قوتوں کے سامنے سر جھکایا اور نہ کبھی جھکائے گا۔ آج اس انقلاب کو 40 سال ہو گیا، جس کے بارے میں دشمن یہی سمجھتا تھا کہ جناب ایک بوریا نشین کا لایا ہوا انقلاب ہے، ایک مولوی کا لایا ہوا انقلاب ہے، یہ انقلاب کب تک چلے گا؟ مگر آج 40 سال گزرنے کے بعد دشمن کو احساس ہوا ہے کہ جناب وہ انقلاب جو انقلاب مصطفوی ہے، جس کے لیے خداوند عالم کا ارشاد ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین خدا کے لیے، اسلام کے لیے قیام کرو تو خداوند عالم کی نصرت مشروط ہے، تم کرو تو اللہ کرے گا۔ اور پھر اللہ فقط نصرت نہیں فرمائے گا بلکہ اس نصرت کے ساتھ ثبات قدم بھی عطا کرے گا، اور اس انقلاب اسلامی کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اور آج جو وحدت کی بات ہو رہی ہے اور وحدت کو فروغ مل رہا ہے، اس کا بھی صحرا حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے سر ہے۔ اسلام دشمن قوتیں اس چیز سے بھی فائدہ اٹھاتی تھیں کہ جناب اہل سنت 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، شیعہ 17 کو مناتے ہیں، چلو پھر ان کو ایک نہ ہونے دیں، یہ الگ الگ منائیں، ایک دوسری کی تقریبات میں پروگرام میں شرکت نہ کریں۔ مگر امام خمینی کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب استعمار اس چیز سے بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امام خمینی نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کی ولادت ہے، کسی عام انسان کی ولادت نہیں ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ پیغمبر رحمت للعالمین سے منسوب ہے، اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ اختلافات ہیں، 6 بھی ہے، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، مگر امام خمینی نے کہا کہ 12 سے لے کر 17 تک تم ہفتہ وحدت منا کر اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کو ناکام بناؤ۔ میں علامہ صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج پورے پاکستان سے نمائندگی موجود ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور شمالی علاقہ گلگت بلتستان سے، ہر صوبے سے، ہر شہر سے نمائندے موجود ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور دانشور زعماء موجود ہیں، جس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو علامہ صاحب نے انجام دیا ہے، اور یہ ان کی اخلاق کی وجہ سے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے۔ پیغمبر رحمت للعالمین خود ارشاد فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، اور خداوند عالم نے اس مکارم اخلاق کی سند دی انک لعلی خلق عظیم۔ مصطفیٰ نے وہ کردار پیش کیا دنیا کے سامنے۔ آج علماء کو وہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء بڑے شد و مت کے ساتھ اس حدیث کا تو اعلان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کس بات میں وارث انبیاء ہیں؟ اخلاق مصطفیٰ علماء کے اندر ہونی چاہیے، اخلاق مصطفیٰ لازمی ہیں، کردار مصطفیٰ ضروری ہے، سیرت مصطفیٰ ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر رحمت للعالمین جو خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے
تو 40 سال تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے تبلیغ رسالت کو جاری رکھا. یہ آپ کے کردار کا نتیجہ ہے. یعنی یہ معمولی بات ہے جس کو بیان تو کیا جاتا ہے مگر اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ پیغمبر رحمت للعالمین جس راستے سے گزرتے تھے، ایک خاتون روزانہ اپنے گھر کا کوڑا جمع کر کے پیغمبر کا انتظار کرتی تھی کہ پیغمبر گزرے تو آپ کی بے حرمتی کرے. یہ بے حرمتی ہوتی رہی مسلسل، مگر پیغمبر رحمت نے وہ راستہ تبدیل نہیں کیا، کیونکہ ایک مقصد تھا، ایک ہدف کے تحت، ایک مقصد کے تحت پیغمبر خاتم اس راستے پر چلتے رہے. اور جب ایک دن اس معمول میں فرق آ گیا، کوڑا نہیں آیا، پوچھا کہ وہ مہربان کہاں گئی؟ کہا بیمار ہے. شاید اسی دن کے لیے مصطفیٰ اس راستے پر چلتے رہے، اس کردار اور اخلاق کو پیش کرنے کے لیے کہ عیادت کرنے پہنچے. خاتون خوفزدہ ہو گئی کہ روزانہ میں بے ادبی کیا کرتی تھی، آج یہ میرے گھر آ رہے ہیں. کہا کہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس مریض کی عیادت کی جائے. تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، یہ ہے کردار مصطفیٰ. آج ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سیرت نہیں ہے. کردار اور سیرت مصطفیٰ کو اور اس اخلاق مصطفیٰ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج اسلام دشمن قوتیں خوف زدہ ہیں اسلام حقیقی سے. یعنی پیغمبر کے لیے اگر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ جناب یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ایجنڈے پر عمل نہ کریں، تو آج مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہے. اے مسلمان، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے ایجنڈے پر عمل نہیں کرتے. اور جو لوگ ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، اسرائیل ہو، وہ خوش ہیں. اس اسلام سے، ان لوگوں سے کوئی خوف نہیں ہے. خوف کس سے ہے؟ اسلام محمدی سے. امام خمینی نے انقلاب کے اوائل میں یہ بتا دیا تھا کہ اسلام کی 2 صورتیں ہیں، ایک اسلام محمدی ہے، ایک اسلام امریکائی ہے. اور جو اسلام امریکائی کے پیروکار ہیں، امریکہ کو ان سے کوئی پریشانی نہیں، اسرائیل اور برطانیہ کو ان سے کوئی پریشانی نہیں. مگر جو اسلام محمدی کے پیروکار ہیں، آج دنیا پریشان ہے اس اسلام محمدی سے، ان پیروکاروں سے. آج حضرت حجت الاسلام آقا سید جواد نقوی نے وہ کردار پیش کیا ہے، اسلام محمدی والا، سیرت مصطفی والا، اخلاق مصطفی والا کردار پیش کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ بہت بڑا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے. تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر جس راستے سے گزرتے تھے اور خاتون جس طریقے سے کوڑا پھینکتی تھی، کیا آج کا مولوی اسے برداشت کر سکتا؟ آج کا مولوی اس کے گھر کو پھکوا دیتا اور اسے قتل کرا دیتا. یہ اخلاق مصطفیٰ ہے کہ وہ جاتے رہے، اس راستے سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ اس خاتون نے سیرت مصطفیٰ کو، اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد کا عملی مظاہرہ کریں، اور آج عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے. اور میری دعا ہے کہ خداوند عالم حضرت حجت الاسلام آقا سید جواد نقوی صاحب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائیں، اور ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائیں اور اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں. اور ہم سب کو بھی بحیثیت مسلمان سیرت مصطفیٰ پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں.
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाह। जरूरी है वहदत जरूरी है, रहबर का है ऐलान के वहदत जरूरी है, हर दौर में इस्लाम की नुसरत जरूरी है, वहदत जरूरी है, वहदत जरूरी